السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اب تک ہم قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے اسے دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس پر غور و فکر کر رہے ہیں، اور اب تک 137 آیات مکمل کر چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 137 مکمل کر چکے ہیں۔ 138 اور 139 ان دو آیتوں کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ۔ عربی کے حساب سے یہ صبغتا تا کو زبر ہے، یعنی اللہ کے رنگ کو، صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کو۔ اس سے پہلے فعل محذوف ہے، مقصد ہے ابھارنا کہ اللہ کے رنگ کو اختیار کرو، اللہ کے رنگ کو اپناؤ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ دو طریقہ تھا یہ بات کہنے کا۔ ایک تو یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ کا رنگ سب سے اچھا ہے، اور دوسرا یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے رنگ سے اچھا کسی اور کا رنگ نہیں ہے۔ تیسرا طریقہ اللہ نے اپنایا کہ کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے اچھا ہے۔ یہ ایک طرح سے چیلنج بھی ہے اور انکار بھی ہے کہ اللہ کے رنگ سے اچھا تو کسی کا رنگ نہیں ہے، تو اللہ کے رنگ کو اختیار کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ گویا پہلے تو حکم دیا گیا اور اس کے بعد پھر اس حکم پہ جو چلتے ہیں ان کا رویہ بتایا گیا یا ان کا قول بتایا گیا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو گویا توحید کا رنگ اختیار کرو۔ اور رنگ کیا ہوتا ہے؟ رنگ جب کسی چیز پہ چڑھاتے ہیں، ایک کپڑا ہے، اس پہ رنگ چڑھاؤ تو رنگ کا اثر ظاہر ہوگا۔ رنگ کا اثر کپڑے کے ایک ایک حصے میں پہنچ جائے گا، دیکھتے ہی جو چیز نظر آئے گی وہ اصل کپڑا نظر آئے گا یا رنگ نظر آئے گا۔ تو اللہ کے رنگ کو اختیار کرو، اس میں اتنے سارے معنی آ گئے کہ گویا جب کسی پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو وہ چیز ظاہر ہوتی ہے، وہ چیز نظر آتی ہے، وہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بندہ تو اللہ والا ہے، یہ بندہ تو اللہ کی توحید والا ہے، یہ تو اللہ ہی کا عبادت گزار ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ عیسائیت میں اگر کوئی عیسائیت قبول کرنا چاہے تو اس کو ایک خاص رنگ میں نہلاتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب تم جو ہے آج سے عیسائی ہو گئے۔ تو اس کا رد بھی اس آیت میں آ گیا کہ کوئی خاص رنگ کے نہلانے سے کوئی آدمی اللہ کا عبادت گزار نہیں بن جاتا، بلکہ یہ تو وہ چیز ہے کہ جو انسان کے نس نس میں پہنچ جاتی ہے اور اس کا اثر باہر بھی ظاہر ہوتا ہے جب کوئی اللہ کے رنگ کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو اللہ کے رنگ کو اختیار کرو، اس سے اچھا بھلا اور کس کا رنگ ہے، اور ہم تو اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہو؟ تحاجونا، حجت کرنا۔ حجت میں کیا ہوتا ہے؟ دو آدمی کسی مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں، ایک آدمی کہہ رہا ہے ایسا اور دوسرا کہہ رہا ہے ایسا، اور پھر دونوں اپنی اپنی دلیل لاتے ہیں اور اپنی بات کو صحیح ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں حجت، اسی کو کہتے ہیں بحث۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ یعنی ان کا دعویٰ ہے یہود کا، نصارہ کا، کہ وہ اللہ سے زیادہ قریب ہیں اور اللہ کے وہ لوگ خاص بندے ہیں،
تو کہا کہ اللہ کے بارے میں تم کیا بحث کرتے ہو؟ 2 جملے آگے سن لو تو تمہاری بحث پوری ختم ہو جائے. کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ. اللہ تو ہمارا بھی پالنے والا ہے، تمہارا بھی پالنے والا ہے. ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. کوئی اور بھی رب ہے کسی کا انسان کا؟ سارے انسانوں کا رب اللہ ہی ہے. یہ بات یہود بھی مانتے ہیں، نصارہ بھی مانتے ہیں. تو پھر اللہ کے بارے میں کیا بحث کرنا؟ اللہ کی طرف سے جہاں تک معاملہ ہے وہ سب کے ساتھ ایک ہے، وہ سب کا پالنے والا ہے. تمہارا بھی پالنے والا ہے، ہمارا بھی پالنے والا. تو اللہ کے قریب اللہ تو کرے گا نہیں کسی کو خاص. اس معاملے میں تو اللہ نے سب کو برابر رکھا ہے، سب کا پالنے والا ہے. اللہ کا سورج نکلتا ہے، سب کو روشنی دیتا ہے. اللہ کی بارش برستی ہے، سب کو ملتی ہے. تو اس معاملے میں تو تم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اللہ کے قریب ہو. اب دوسرا معاملہ بچتا ہے. دوسرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آگے فرمایا وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. اور ہمارے لیے ہے ہمارا عمل اور تمہارے لیے ہے تمہارا عمل. یعنی گویا فیصلہ اس پر ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو سب اللہ کی ربوبیت کر رہا ہے، سب کو اللہ پال رہا ہے. اب یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے عمل کیسا کرتے ہو. جیسا تم عمل کرو گے وہ تمہارے لیے ہوگا، اور جیسا ہم عمل کریں گے وہ ہمارے لیے ہوگا، اسی سے طے ہوگا. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. وہاں کیا فرمایا تھا؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. اور یہاں فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. ہم لوگ تو مسلمان جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم تو اسی کے مخلص بندے ہیں. اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ خالص کرنا، ہر طرح کی ملاوٹ کو الگ کر دینا. کہتے ہیں کہ یہ گھی خالص ہے، کوئی ملاوٹ نہیں. یہ شہد خالص ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں. تو ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک کر دینا، اس چیز کو خالص کر دینا. تو ہم تو اللہ کے لیے خالص ہیں، خالص ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. ہمارے یہاں شرک نہیں ہے. تو پھر دیکھ لو تمہارے عمل میں شرک ہے، ہمارے عمل میں شرک نہیں ہے، تو اللہ کا قریب کون ہوگا؟ فیصلہ ہو گیا. اب جو یہ دعویٰ ہے، جو حجت ہے، اس پر بہت زیادہ حجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کتنے کم لفظوں میں پورا مسئلہ حل کر دیا کہ بھئی اگر کسی کو دعویٰ ہے کہ وہ اللہ سے قریب ہے تو اللہ سے قربت کا دعویٰ اس کا کس بنیاد پر ہے. اگر یہ بتائے کہ اللہ کی طرف سے اسے کوئی خاص چیز عطا کی گئی ہے تو وہ بتائے. اللہ تو سب پالنے والا سب کا ہے، رب سب کا ہے، ہمارا بھی ہے تمہارا بھی، سب کو پال رہا ہے. اس نے اسی کے زمین پہ رہتے ہو، اسی کے آسمان کے نیچے رہتے ہو، اسی کی نعمتیں کھاتے ہو، تو اس معاملے میں تو سب برابر ہو. اب بچا عمل کا مسئلہ کہ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس کے لیے اللہ کے قریب ہو گئے. تو جو جیسا عمل کرے گا اس اعتبار سے اللہ کا قریبی ہوگا. اور ہم تو اللہ کے لیے مخلص ہیں، اللہ کے ساتھ اور کسی کو اللہ کے برابر نہیں کرتے. کسی مسئلے میں ہم ملاوٹ کو نہیں چاہتے، ہم شرک کرنے والے نہیں ہیں، ہم خالص اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں. تو اس آیت میں فقہا نے ایک مسئلہ نکالا کہ اسلام میں اور انسانی عقل بھی اس بات کو مانتی ہے کہ دو ایک جیسی چیزوں میں فرق کرنا صحیح نہیں ہے، اور دو چیزیں جو الگ الگ ہوں ان کو ایک بھی آپ نہیں کر سکتے. لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارا عمل ہے جیسا بھی ہوگا، اچھا ہوگا برا ہوگا وہ ہمارے ساتھ ہے. اور تمہارے لیے تمہارا عمل جیسا بھی ہوگا، اچھا یا برا، وہ تمہارے ساتھ ہے. اگر دونوں کا عمل اچھا ہے تو پھر دونوں برابر ہیں، اگر دونوں کا عمل برا ہے تو پھر دونوں برا ہونے میں برابر ہیں. اگر ایک کا عمل اچھا ہے اور ایک کا برا ہے تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو ہم مثل چیزوں کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا اور الگ الگ چیزوں کو ہم مثل نہیں کیا جا سکتا. لا یجمع بین متماثلین ولا لا یفرق بین متماثلین ولا یجمع بین مختلفین. تو بہرحال بہت آسان جو ہے، جو آیت کے الفاظ ہیں بہت آسان ہیں اور سمجھنا اس کا انشاءاللہ آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اللہ کے بارے میں تم ہم سے بحث کرتے ہو؟ اللہ تو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم تو اللہ ہی کے لیے مخلص ہیں. ہمارا عمل خالص اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، ہم کسی قسم کا شرک نہیں کرتے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا جب یہ اہل کتاب کا مسئلہ ہو گیا کہ ان کی حجت ختم ہو گئی، تو اہل کتاب کے علاوہ جو ہیں تو ان کے پاس تو کوئی حجت ہی نہیں ہے، اس لیے ان کی حجت اور بھی ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل اانتم اعلم ام اللہ
ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کیا تم یہ بات کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور جو ان کی اولادیں تھیں یہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ یہی دعویٰ تھا یہودیوں کا، کہتے تھے کہ یہ سب یہودی تھے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہ سب نصرانی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے پوچھئے قل اانتم اعلم ام اللہ، ان سے پوچھئے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، لیکن وہ ہر طرف سے کٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اور تم کہتے ہو یہودی تھے نصرانی۔ اور اس بات میں معقولیت اس لیے بھی نہیں ہے کہ یہودیت جب شروع ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام دنیا سے جا چکے تھے، نصرانیت جب شروع ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام دنیا سے جا چکے تھے، تو وہ یہودی اور نصرانی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ نے اس کا پوچھا کہ کہو کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے، اور ظاہر بات ہے کوئی یہودی یا نصرانی یہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے زیادہ جانتے ہیں؟ اس کا جواب گویا سب کی طرف سے یہ ہے کہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے پاس موجود اللہ کی گواہی کو چھپا لے، اپنے پاس موجود اللہ کی گواہی کو چھپا لے۔ اللہ نے ایک گواہی کی ذمہ داری دی تھی یہود کو، اور ایک گواہی کی ذمہ داری دی نصارہ کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے آنے والے ہیں، آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، یہ انہیں گواہی دینا تھا، لیکن انہوں نے اس گواہی کو چھپا لیا۔ جو گواہی انہیں زبان سے بولنا تھا زبان کو انہوں نے خاموش کر لیا، تو حق کو چھپایا بھی اور حق کو بولنے سے گریز بھی کیا۔ اس کے مقابلے میں الٹا کیا، ایک تو حق کو بتایا بھی نہیں، حق کو چھپا لیا اور بتایا بھی نہیں، اور الٹا کیا کیا، باطل بتایا اور باطل کی طرف دعوت دی۔ باطل پہ ہیں خود اور اسی باطل کی طرف بلا بھی رہے ہیں، تو ان کا کتنا جرم ہو گیا؟ حق کو چھپانا بھی جرم ہوا، حق کو بتانے سے زبان روک لینا، خاموش رہ جانا، یہ بھی جرم ہوا۔ اس کے مقابلے میں باطل چیز کو نشر کرنا اور باطل کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ دو جرم اور بڑھ گیا۔ تو پھر کتنے بڑے ظالم لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو گواہی ان کے سپرد کی تھی اس گواہی کو انہوں نے ادا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے پاس موجود اللہ کی گواہی کو چھپا لے۔ یہ اہل علم کی بہت بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اگر کوئی عالم اللہ کے پاس سے آئے ہوئے علم کو جانتا ہے، قرآن پاک کی کوئی آیت جانتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث جانتا ہے، اور اس کے باوجود اس کو وہ بیان نہیں کرتا، اس کے باوجود وہ اسے چھپا لیتا ہے، اور بلکہ اس کے برعکس کرتا ہے، جانتا ہے کہ اللہ کا دین یہ ہے، قرآن کا حکم یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، اور اس کے برخلاف بات کرتا ہے اور دوسری باتوں کی طرف دعوت دیتا ہے، تو وہ سب سے بڑا ظالم ہوگا۔ اس آیت میں یہ بات شامل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تہدید، دھمکی دی ایسے لوگوں کو جو ایسی حرکت کرتے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے۔ اللہ کی صفات دو طرح سے ہیں، ایک منفی صفات اور ایک مثبت صفات۔ یہ منفی صفت ہے کہ اللہ غافل نہیں ہے، غفلت کی نفی کی گئی اللہ سے، اور جب کوئی نفی، کسی صفت کی نفی کی جاتی ہے تو مقابلے میں ایک مثبت صفت کا اقرار کیا جاتا ہے۔ تو اللہ غافل نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اللہ عالم ہے، اللہ باخبر ہے، اللہ نگرانی کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی بھی منفی صفت ایسی نہیں ہے قرآن پاک میں جس کے مقابلے میں مثبت صفت موجود نہ ہو، تو جب بھی نفی کی جائے گی تو وہ مثبت کو بھی بیان کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں گویا تہدید کی ہے، ایسے لوگوں کو دھمکی دی ہے جو لوگ اللہ کی گواہی کو چھپاتے ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے۔ وہ ایک ایسی قوم تھی جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا تھا ان کے لیے ہوگا، جو تم کرو گے تمہارے لیے ہوگا،
اور تم سے ان کے عمل کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. تو اس کی تفصیل گزر چکی ہے. کوئی اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ یاد دلا رہا ہے کہ اپنے باپ دادا پر مت پھولو کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دادا میں آتے ہیں, اسماعیل علیہ السلام ہمارے باپ دادا میں. تمہارا عمل کیسا ہے, اپنا عمل کیسا ہے وہ بتاؤ, اسی کے مطابق تمہیں ملنے والا ہے. نہ تمہارا گناہ کسی کے سر مڑھا جائے گا اور نہ تمہاری نیکی کسی اور کو دی جائے گی. نہ کسی اور نیکی کا تم بدلہ پاؤ گے اور نہ کسی گناہ کا بوجھ تمہارے سر آئے گا. تمہاری اپنی نیکیوں کا بدلہ تمہیں ملے گا اور تمہارے اپنے گناہوں کی سزا تم کو ملے گی. تو یہ بہت عظیم الشان آیت ہے, اور اس میں اور اس آیت پر پھر ایک پارہ مکمل ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے. پہلا پارہ اس طرح سے الف لام میم کا مکمل ہو گیا. انشاءاللہ اس کے بعد سیقول سے جو شروع ہونے والا دوسرا پارہ ہے آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. میں امید ہے اللہ کی ذات کریم سے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کا پڑھنا ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں فائدے کا ذریعہ بنائے گا, اور ہم سب کو ان بد نصیبوں میں سے نہیں رکھے گا جو کہ جن کے خلاف قرآن پاک حجت ہو جاتا ہے. واللہ تعالی عالم, والحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علی نبینا وسلم.